ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں بیان کی جائیں کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ انسان یہ لفظ انس سے بنا ہے۔ انس کے معنی ہوتے ہیں گھلنا ملنا، مانوس ہونا، کسی چیز سے فیملیئر ہونا، فرینڈلی ہونا۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے، انسان کو رفاقت چاہیے، انسان کو ساتھ چاہیے، انسان کو کمپنی چاہیے۔ اب یہ کمپنی انسان کو کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنایا، میاں بیوی کا رشتہ بنایا، پھر خاندان بنایا اللہ نے، ماں باپ بھائی بہن چاچا بڑے ابو، یہ جو رشتے ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام بھی ہے۔ ہمیں سے ہر انسان ان رشتوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ کوئی ہمارا نانیالی رشتہ دار ہے، کوئی دادیالی رشتہ دار ہے، کوئی سسرالی رشتہ دار ہے۔ یہ جو خاندانی نظام ہے، اس میں ہم سب بندھے ہوئے ہیں۔ اب خاندان میں اور ان رشتوں میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی ہمارے من مطابق کا نہیں ہوگا، ہماری مرضی کا نہیں ہوگا۔ بھائی ان رشتوں میں ہمیں کڑواہٹیں بھی ملیں گی، تلخیاں بھی ملیں گی، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، المسلم اذا خالط الناس ويصبر على اذاهم، مسلمان جب لوگوں سے مل جل کر کے رہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرے، خیر من الذی لا یخالطهم ولا یصبر على اذاهم، ایسا مسلمان اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہے۔ بھئی آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہیں گے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، آپ کو اذیتیں ملیں گی، آپ کو دکھ ملے گا، آپ کے مزاج کے خلاف باتیں ہوں گی، مگر آپ کو اگنور کرنا پڑے گا، آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا، آپ کو چشم پوشی کرنی پڑے گی، آپ کو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسا مسلمان بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارا جو خاندانی نظام ہے، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ کہ ہر خاندان میں آپس میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی میں، چچا بھتیجے میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹے میں، یعنی اتنا اختلاف ہے کہ کہیں کہیں تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لوگ روادار نہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اتنی نفرت ہے، اتنی دل میں کدورت ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ بھائی جیسے امت کا اختلاف برا ہے، ملت کا اختلاف برا ہے، ویسے ہی خاندان کا اختلاف بھی بہت برا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اختلاف ہو بھی جائے تو صلح کرانے کی کوشش کرو، اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ آگ لگ جائے تو آگ بجھاؤ، آگ میں پانی ڈالو، آگ میں اور انگارے نہ ڈالو، آگ کو اور بھڑکاؤ مت، آگ کو بجھانے کی کوشش کرو۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو نماز سے بھی بہتر ہے، جو روزے سے بھی بہتر ہے، جو صدقہ اور خیرات سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور بتائیں آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، اصلاح کرا دینا، دو بچھڑے ہوئے رشتہ داروں کو ملا دینا، دو آپس میں اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا۔ ایک معنی اس حدیث کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے اصلاح ذات البین کا کہ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کر کے صلح کر کے رہنا۔ ایک تو صلح کرا دینا اور ایک صلح کر کے رہنا، مل جل کر کے رہنا، یہ اس کو بھی اصلاح ذات البین کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عمل نماز سے بھی بہتر ہے، صدقہ سے بھی بہتر ہے، یہ عمل روزہ سے بھی بہتر ہے۔ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، اور آپس میں فساد کرنا، آپس میں بگاڑ رکھنا، آپس میں دوری رکھنا، یہ اتنا خراب عمل ہے، یہ اتنا برا عمل ہے۔ الحالقہ، یہ نیکیوں کو ختم کر دینے والا، یہ نیکیوں کو مٹا دینے والا، نیکیوں کو ریموو کر دینے والا عمل ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا عمل کیوں ہے؟ لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا نماز سے بہتر ہے، صدقہ سے بہتر ہے، روزے سے بہتر ہے، ایسا کیوں؟ ابو داؤد کی ایک شرح ہے عون المعبود، ہمارے اسی ہندوستان کی سرزمین کے ایک محدث نے لکھا تھا، علامہ شمس الحق عظیم آبادی، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ دیکھو نماز کا فائدہ ہمیں ملتا ہے، روزے کا فائدہ ہمیں ملتا ہے،
صدقہ اور خیرات سے ہم مستفید ہوتے ہیں، مگر صلح کرا دینے سے پورے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ بھائی خاندان میں اگر بگاڑ ہے اور آپ کے ذریعے صلح ہو گئی، آپ کے ذریعے بچھڑے ہوئے لوگ مل گئے، تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی لکھتے ہیں کہ یہ جو 3 عبادتیں اس حدیث میں ذکر کی گئی، نماز، روزہ اور صدقہ، اس کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ملتا ہے اور اصلاح ذات البین کا فائدہ پورے سماج کو ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو روزہ، نماز اور صدقہ سے بہتر قرار دیا۔ تو میرے بھائیو، آج اختلاف ہمارے خاندانوں میں بہت زیادہ ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہے اور اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے، یہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ جو رشتہ ہے یہ اللہ نے بنایا ہے۔ ہم آسمان سے ایسے ٹپکے نہیں ہیں، ہم کسی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی ہمارا چاچا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی ماموں ہے، یہ رشتے اللہ نے بنائے۔ ان رشتوں کو جب اللہ نے بنایا ہے تو ان رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، ان رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں قرآن کی 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ اس میں پہلی آیت آپ پڑھتے تھے سورہ نساء کی آیت نمبر 1، سورہ نساء کی پہلی آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو آگے بڑھایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کو نہ کاٹو، رشتوں کو نہ توڑو، رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، قامت الرحم، تو رشتہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، رشتہ کھڑا ہو گیا، رحم کھڑا ہو گیا۔ اور رشتے نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا؟ اے اللہ میں تیری پناہ لے رہا ہوں، ھذا مقام العائد بک من القطیہ، اے اللہ کل دنیا میں جب کوئی رشتے کو کاٹے گا، رشتے کو کوئی توڑے گا، وہ تیری پناہ لے گا۔ اے اللہ آج میں تیری پناہ لے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اما ترضین ان اصل من وصلکی، اے رشتہ، اے رحم، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے میں اس کو جوڑوں اور جو تجھ کو توڑے میں اس کو توڑوں؟ جو رشتے کو جوڑے گا، جو رشتوں کو نبھائے گا، جو رشتوں کو ملا کر کے رکھے گا، اللہ اسے جوڑے گا، اللہ اس کا بھلا کرے گا، اللہ اس کی زندگی کے مسائل کو حل کرے گا، اللہ اس کو خوشحال رکھے گا، اللہ اس کو سکون سے رکھے گا۔ اور جو رشتوں کو کاٹے گا، جو باپ کو تکلیف دے گا، جو اپنے خاندان سے الگ رہے گا، جو اپنے بھائیوں سے دور رہے گا، جو اپنے خاندان میں اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اسے کاٹوں گا۔ بہت خطرناک بات ہے۔ بھئی آپ بہت بڑے سخی ہیں، حاتم طائی کی قبر پہ آپ کی سخاوت جو ہے، آپ اتنی سخاوت کر رہے ہیں کہ حاتم طائی کی قبر پہ آپ لات مار رہے ہیں، مگر آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے غریب اور اپنے محتاج قریبی لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ معاف کیجئے، شریعت کی نظر میں آپ متقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کی مدد کرنے کا، لوگوں کا خیال کرنے کا حکم دیا تو غریبوں کا ذکر بعد میں کیا، مسکین کا ذکر بعد میں کیا، مسافر کا ذکر بعد میں کیا، اللہ نے رشتہ دار کا ذکر پہلے کیا۔ سورہ نساء کی آیت اٹھائیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور اپنے ذی القربیٰ، اپنے قریبی، اپنے خاندان، اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو بڑا حق ہے میرے بھائی رشتہ داری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے پہلے بھی، 40 سال کی عمر کے پہلے بھی، آپ کی زندگی اور آپ کے کیریکٹر کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا بہترین سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اللہ کے نبی گھبرائے آئے قرآن کی پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد، اور حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑایا، اور اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کہ اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کی راہ میں ہمیشہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہ کرے۔ میرے بھائیوں،
صلہ رحمی کرنا، اپنے خاندان اپنے قریبی لوگوں سے رشتہ نبھانا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ کو مانتا ہے اور جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی۔ آج ماشاءاللہ ہم لوگ حاجی ہیں، عمرے ہر سال کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، مگر اپنے گھر میں بھائیوں سے بول چال بند ہے، باپ بیٹے میں گفتگو بند ہے، بہن بھائی میں گفتگو بند ہے۔ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کیوں ہے؟ یہ صورتحال کیوں ہے؟ اگر ہم غور کریں، بہت ساری چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج مختصر سے وقت میں 10 بڑے بڑے پوائنٹ، جو 10 بڑے بڑے اسباب ہیں خاندان میں اختلافات کے، خاندان میں جھگڑوں کے، خاندان میں ناراضگی کے، 10 بڑے بڑے اختلاف ہیں اور 10 بڑے بڑے اسباب ہیں، اور انہی اسباب کو اگر ہم دور کر لیں تو وہی سولوشن ہے، وہی حل بھی ہے اگر ان 10 چیزوں کو ہم دور کریں۔ تو آئیے میں ان 10 چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں جن 10 چیزوں کی وجہ سے آج ہمارے خاندانوں میں اتنا اختلاف ہے، جھگڑا ہے اور انتشار ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز، خاندانوں میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہر آدمی اپنا حق مانگ رہا ہے، اپنا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ بھائی ہمارے باپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر رہی ہے، ہماری بیوی ہمارا یہ حق ادا کیوں نہیں کر رہی۔ آج انسان کو اپنا حق یاد ہے، اپنا رائٹ یاد ہے، اپنی ڈیوٹی یاد نہیں ہے، اپنی رسپانسبلٹی یاد نہیں، اپنی ذمہ داری یاد نہیں۔ شریعت نے جو آئیڈیالوجی دی ہے، اسلام نے جو نظریہ دیا ہے، اسلام نے اپنا حق ادا کرنے کی تعلیم دی۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں ماں باپ سے نہیں کہا کہ اپنے بچوں سے اپنا حق مانگو۔ ہاں، شریعت نے والدین سے یہ کہا، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام کرو، اولاد کا حق ادا کرو، اولاد کی تربیت کا خیال کرو۔ والدین سے کہا کہ اولاد کا حق ادا کرو، اور اولاد سے کہا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ شوہر سے کہا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے رہن سہن رکھو۔ اور بیوی سے کہا گیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک ہے وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں اور شوہر کے مال کی حفاظت۔ تو بھائی شریعت نے حق مانگنے کا نہیں، حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے کہ ہمارے ذمہ جو حقوق ہیں ہم ادا کریں، ہم ایک اچھے باپ بنے، ہماری اولاد انشاءاللہ آٹومیٹک نیک بن جائے۔ ہم ایک اچھی اولاد بنے، ہمارے ماں باپ اگر ہمارے ساتھ ناانصافی کریں تب بھی ان کا جو حق ہے وہ ہم ادا کریں۔ ایک عورت بہترین بیوی بنے، شوہر کی طرف سے اگر کچھ کوتاہیاں ہیں تب بھی بیوی کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کا مکمل حق ادا کرے۔ شوہر کو چاہیے وہ بیوی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، ایک بہترین شوہر بننے کی کوشش کرے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے میرے بھائی کہ ہم حق مانگ رہے ہیں، ہمیں حق چاہیے، ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں۔ دوسری چیز، خاندانوں میں اختلافات کا، خاندانوں میں جھگڑوں کا دوسرا سبب، آج جب ہم رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، ایک دوسرے کا حق دباتے ہیں، ہمیں آخرت یاد نہیں آتی، ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ یہاں جتنی ناانصافی کر لیں، جتنی بے ایمانی کر لیں، جتنے ظلم کر لیں، اس دنیا سے جانا ہے اور کچھ لے کے نہیں جانا ہے۔ زمین، جائیداد، پیسہ، مکان سب یہیں رہ جائے گا۔ 2 گز زمین میں ہم سب کو جانا ہے میرے پاس۔ ہم دوسروں کے ساتھ اگر ناانصافی کریں گے، دوسروں کے ساتھ ظلم کریں گے، ماں باپ کو ستائیں گے، اولاد کے ساتھ ناانصافی کریں گے، بھائی کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں سے ہم لا تعلقی کریں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں کیا کہا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اللہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، قیامت کے دن تو دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے مسلمانوں تم لوگوں کو ان کا حق دے دو، اگر نہیں دو گے حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن سینگ والی بکری کو بھی بغیر سینگ والی بکری کے اوپر اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا۔ نبی نے کیوں کہا بھائی سینگ والی بکری اور بے سینگ والی بکری کا ذکر کیوں کیا اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی ایک اشارہ کر رہے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو سینگ دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بے سینگ والی بکری ہے وہ حقیر ہو گئی۔
اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ سے کمزور ہے وہ حقیر ہو گیا. اگر اللہ نے آپ کو نام اور شہرت دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو غیر معروف ہے وہ آپ سے کمتر ہو گیا. سینگ والی بکری کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بے سینگ والی بکری پر ظلم کرے. اگر آپ کو طاقت مل گئی, پاور مل گیا, پیسہ مل گیا, اسٹیٹس مل گیا, آپ دوسروں پر ظلم کریں گے؟ آپ اپنے بھائی کو حقیر سمجھیں گے, اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھیں گے, اپنے خاندان کے لوگوں سے رشتہ توڑ لیں گے؟ نہیں. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, حقداروں کو ان کا حق دو, نہیں دو گے تو کل قیامت کے دن دینا پڑے. آج ہر گھر میں مقدمہ بازی چل رہی اور سب سے زیادہ زمین جائیداد اور ترکے کو لے کر کے جھگڑے. بھائی یہ زمین جائیداد کہاں لے کے جاؤ؟ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زمین جائیداد کے معاملے میں اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے اولاد کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ اگر ہم نے ظلم کیا ہے, ہمارا انجام کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, من ظلم قید شبر, جس نے ایک بالشت کسی کی زمین پر ظلم کیا تو قیامت کے دن تُغْرِقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے. ہمارے اندر چھمتا ہے, ہمارے اندر طاقت ہے برداشت کرنے کی. یہ عذاب ہم سہ پائیں گے؟ دنیا کی زمین کے لیے, دنیا کے چند ٹکوں کے لیے آج انسان اپنے بھائی سے, اپنی بہن سے, اپنی بیٹی سے آج تعلق ختم کر کے بیٹھا ہے, جھگڑے کر کے بیٹھا ہے, اختلاف رکھ کے بیٹھا ہے. میرے بھائیوں, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن یوم تبلی السرائر, قیامت کے دن سب راز کھول دیا جائے. یوم تبلی السرائر, قیامت کے دن کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا. وہ دن ایسا ہوگا, اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے. اس دن سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے. یہ دوسری وجہ ہے آج خاندان میں اختلافات کی کہ آج ہم اور آپ اس معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے اور آخرت کی جواب دہی سے نہیں. تیسری چیز, خاندان میں اختلافات کی تیسری وجہ, زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. موقع آتا ہے بیٹا اپنے باپ کو گالی دے دیتا ہے, موقع آتا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے بارے میں بدتمیزی کرتا ہے, غیبتیں ہو رہی ہیں, چغلیاں ہو رہی ہیں, گالی بکی جا رہی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس 2 انچ کی زبان سے. بھائی اس زبان کو کنٹرول کر لو, اس زبان کو کنٹرول کر لو. اس زبان سے بولے جانے والے ایک ایک لفظ کی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں. اللہ نے فرمایا سورہ قاف کے اندر, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو لفظ بھی تم اپنے منہ سے نکالتے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کا ڈر اور بہترین اخلاق, یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جائیں گی. پھر پوچھا گیا اکثر ما يدخل النار, اے اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, ایک انسان کی زبان سے کیے جانے والے گناہ اور ایک انسان کی شرمگاہ سے کیے جانے والے گناہ. یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں. زبان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا, زبان کو پکڑ کے کہا تھا کہ کف علیک ھذا, اے معاذ ابن جبل پورے اسلام کا خلاصہ, پورے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ اس زبان کو کنٹرول کر لو. حضرت معاذ ابن جبل نے کہا یا رسول اللہ کیا زبان سے ادا کی جانے والی باتوں پر ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا زبان سے ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑ ہوگی ہماری؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ میں تو تمہیں بہت ہوشیار آدمی سمجھتا تھا, بہت ذہین آدمی سمجھتا تھا, تمہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ, قیامت کے دن اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لوگ جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے. میری مائیں بہنیں غور کریں, آج ہماری مجلسیں غیبت سے بھری پڑی ہیں, آج ہماری آپس کی گفتگو ایک دوسرے کی شکایت سے بھری پڑی ہے. بھائی اس زبان کو کنٹرول کرو, اس زبان کو کنٹرول کرو. شدید اختلاف ہے تب بھی آپ کو حق نہیں پہنچتا آپ اپنے بڑے کے ساتھ بدتمیزی کریں. شدید اختلاف آپ کو اپنے باپ سے, آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں. اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں. آج خاندانوں میں اختلاف اسی زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4, چوتھی چیز, ہم دوسروں کی غلطی کو زوم کر کے دیکھتے ہیں اور اپنی غلطی کو زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں. دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی غلطیوں کو چھپا لیتے ہیں. اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں اور دوسروں کی ہر غلطی پر ان کو آئینہ دکھانے کے لیے تیار رہتے ہیں. نہیں میرے بھائی, فرشتہ کوئی نہیں ہے, فرشتہ کوئی نہیں ہے. ہر آدمی کے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں, کچھ کمیاں ہیں, کچھ خامیاں ہیں, اور ہمارے اندر بھی کمیاں اور کوتاہیاں اور خامیاں ہیں. اگر ہمیں دوسرے ہماری کوتاہیوں اور کمیوں کے ساتھ قبول کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی ان کی کوتاہیوں اور کمیوں کے ساتھ قبول کریں.
یہی دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہی خاندان میں میل محبت رکھنے کا طریقہ ہے۔ آپ ذرا سی بات پہ تعلق توڑ لیں، ذرا سی بات پہ آپ رشتے کاٹ دیں، نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اے لوگو اپنے آپ کو پارسا نہ بنو، اپنی پارسائی بیان نہ کرو، اپنے آپ کو خود سرٹیفکیٹ نہ دو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کا خود تزکیہ نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون متقی ہے کون نہیں ہے۔ متقی کون ہے یہ اللہ کو پتا ہے، آپ خود اپنے متقی ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ دوسروں کی غلطیوں کو بڑا اور اپنی غلطیوں کو چھوٹا کرنا ختم کر دے بھائی میاں بیوی ہیں، شوہر بیوی ہیں، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے، نوک جھوک ہوتی ہے۔ اب اگر بیوی سے کوئی کمی، بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے اور شوہر صاحب جو ہے بیوی کی کسی ایک غلطی کی بنیاد پر یہ سوچے کہ میں الگ کر دوں اس کو، تو یہ طریقہ تو غلط ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، خبردار کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے الگ نہ ہو، اپنی بیوی سے دور نہ ہو، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر بیوی کی کوئی بات اگر اس کو ناپسند گزری ہے، اگر بیوی کی کوئی بات بری لگی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگ رہی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک اصول دیا ہے میرے بھائی، کہ ہم سب کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہی ہے، ہم دوسروں کی خوبیوں کو لے لیں، کوتاہیوں کو نظر انداز کریں، یہی سیف زندگی گزارنے کا، یہی خوشحال زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ نمبر 5، خاندان میں اختلافات کو دور کرنے کے لیے 5ویں چیز میرے بھائی، آج ہمارے اندر درگزر کا مادہ نہیں، ہم معاف نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک غلطی پر اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ہم ایک غلطی پر اپنے باپ سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، ہم ایک غلطی پر اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ شب قدر میں تو ہم نے بہت رو رو کے دعا مانگی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، پروردگار مجھے بھی معاف کر دے۔ اپنے رب سے تو ہم معافی کی دعا کرتے ہیں، اور دنیا میں جب ہم سے متعلق اگر کسی سے کوتاہی ہو جائے، ہماری اولاد سے ہو جائے، ہماری بیوی سے ہو جائے، ہمارے بھائی سے ہو جائے، ہمارے رشتہ داروں سے ہو جائے، ہم ایک غلطی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ معاف کرنا سیکھو بھائی، غصے کے وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ اسلام نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے، اسلام نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، مگر اسلام نے معاف کر دینے کو بہتر قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ شورى کے اندر، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، برائی کا بدلہ برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور صلح کر لے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، میرے جنتی بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ سورہ شورى کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، میرے نیک بندے جب غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، معاف کر دینا یہ تب مشکل ہو جاتا ہے جب ہمارے دل کو ٹھیس پہنچے، مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا، الزام لگانے والے منافق تھے، لیکن منافقوں کے ساتھ ساتھ 3 مسلمان بھی اس گناہ میں شامل ہوئے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت مستح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت جہش، اللہ کے رسول کی سالی۔ یہ 3 مسلمانوں کا نام آیا جو حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگانے میں انوالو ہوئے۔ بہت غور سے سنیے گا، بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 لوگوں میں جو حضرت مستح تھے، یہ حضرت ابو بکر کے خالازاد بھائی تھے اور بہت غریب تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ ان کو ہر مہینے کا راشن پانی حضرت ابو بکر دیتے تھے، ہر مہینے ان کے گھر کا اناج، راشن پانی، پورا خرچہ حضرت ابو بکر دیتے تھے، ایک رشتہ دار ہونے کے بھی ناطے، اور غریب بھی تھے اور اللہ کے رسول کے صحابی بھی تھے۔ جب حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا، جھوٹا الزام، اور اس الزام میں حضرت مستح کا نام آیا، تو ظاہر ہے حضرت ابو بکر کا دماغ خراب ہوا۔ بھائی باپ تھے، باپ کی بیٹی کے کیریکٹر پر کوئی جھوٹا الزام لگائے اور باپ اس آدمی کے گھر میں اناج پہنچائے گا، اس آدمی کے گھر میں مدد کرے گا اس کی۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، آج کے بعد ایک پیسہ میں مستح کے گھر میں نہیں پہنچا، ایک پیسے کی مدد نہیں کروں۔ حضرت ابو بکر نے جو ریئیکشن کیا، جو رد عمل کیا، وہ فطری تھا۔ کسی بھی باپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا، ہر باپ ایسا کرتا۔ حضرت ابو بکر نے کوئی الگ سے کام تو نہیں کیا، مگر جب حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھائی کہ میں آج کے بعد ایک پیسہ بھی مستح بن اساسہ کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، اللہ نے
سورہ نور کی آیت جب حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی آیتیں نازل کی تو اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ایک اور بات ارشاد فرمائی. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اللہ نے فرمایا ہے مسلمانوں کوئی ایسی قسم نہ کھائے کہ میں کسی غریب کو کسی رشتہ دار کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو میں کچھ نہیں دوں گا. ایسی قسم کوئی نہ کھائے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا بلکہ معاف کر دیا کرو درگزر کر دیا کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے تھے جب یہ آیت سنی. یعنی یہ آیت حضرت ابو بکر کے اوپر اتری اور اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر سے کہہ رہا ہے کہ اے ابو بکر تمہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے تمہیں معاف کر دینا چاہیے. یعنی ایک باپ سے کہا جا رہا ہے کہ تیری بیٹی کے کردار تیری بیٹی کے کیریکٹر پر جس انسان نے الزام لگایا تو اس کو معاف کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ یعنی یہ اپنے جذبات کو قربان کرنے کی بات ہے. مگر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہا کہ اللہ جب تو کہہ رہا ہے کہ معاف کر دے میں معاف کر دے اور میں آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے پہلے میں مصطح بن وثاثہ کی مدد کرتا تھا اے اللہ میں ان کی مدد کرتا رہوں گا ان کے گھر میں اناج پہنچاتا ہوں. یہ ہے میرے بھائیو ہماری شریعت کی بات. آج ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ درگزر کرنے کا جذبہ نہیں. ہم حاکم بن جاتے ہیں ہم داروغہ بن جاتے ہیں ہم لوگوں کی ایک غلطیوں پر رشتے توڑنے کی بات کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں عفو درگزر کی عادت. اور ایک بات بتاؤں آپ کو معاف کر دینے سے عزت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ما زاد عبدا بعفو الا عزا. جب بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے سامنے والے کے دل میں اللہ اس کی عزت ڈال دیتا ہے. علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ایک مسلمان تھا اس کے ذہن میں بھر دیا گیا یہ وہابی ہیں رسول کے گستاخ ہیں. اس نے علامہ ثناء اللہ امرتسری کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. بعد میں جب صحیح سلامت ہو گئے وہ آدمی جیل چلا گیا. علامہ ثناء اللہ امرتسری نے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا لیکن چونکہ منظر عام پر یہ معاملہ آ گیا لوگوں نے دیکھا کیس ہو گیا وہ آدمی جیل میں چلا گیا. جتنے دن وہ جیل میں تھا اس مسلمان اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا مسلمان تھا دوسرے مسلک کا تھا مسلمان تھا اس کے گھر میں علامہ ثناء اللہ امرتسری چونکہ وہ جیل میں تھا اس کے گھر والوں کی اس کے بیوی بچوں کی خبرگیری کرتے رہے ان کی مدد کرتے رہے ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے رہے. جب وہ جیل سے رہا ہوا تو اس نے اپنی بیوی بچوں سے پوچھا بھی تمہاری گزر بسر کیسے ہو رہی تھی کون تمہاری مدد کر رہا تھا. تو پتہ لگا کہ جس کے اوپر میں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا وہ شخصیت میرے گھر میں آ کے میرے بال بچوں کو کھلا پلا رہی تھی. وہ بیچارہ آ کر کے علامہ ثناء اللہ امرتسری کے پاس رونے لگا اور کہا کہ مولانا بہت بڑی غلطی ہوگی میں معافی چاہتا ہوں. یہ اخلاق تھے ہمارے اسلاف. یہ اخلاق اب صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئے بھائی. ہم ذرا سی باتوں پہ آج جھگڑے کر لیتے ہیں اختلاف کر لیتے ہیں رشتے توڑ دیتے ہیں. نہیں عفو و درگزر کو اپنی عادت بنائیں. 5 چیزیں ہو گئی. نمبر 6 چھٹی چیز خاندان میں اختلافات اور جھگڑے اس لیے بھی ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں بدلہ چاہیے. بھائی نے شادی میں نہیں بلایا ہم کیوں بلائیں. اس نے ہمارے گھر تحفہ نہیں بھجوایا ہم کیوں بھجوائیں. بھائی آپ اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں رشتہ جوڑتے ہیں مقصد کیا ہے آپ کا. اگر مقصد بدلہ چاہنا ہے تو اللہ کیا کچھ نہیں ملے. اور اگر اللہ کے حکم پر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر بدلے کی چاہت دل سے نکال دیجیے. کسی کی مدد کیجئے کسی کا بھلا کیجئے کسی کو اپنے گھر کے خوشی میں شامل کیجئے تو یہ سوچ کر کے نہ کیجئے کہ وہ کرے گا تب ہم کریں گے. یہ بدلہ ادلا بدلہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام تو کہتا ہے آپ اس سے بھی رشتہ جوڑیے جو آپ سے رشتہ کاٹے. بدلہ مت طلب کرو شکریہ کی چاہت مت رکھو بدلے کی چاہت مت رکھو. آج جمعہ کا دن تھا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی آپ مسجد میں آئے ہوں گے فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی. فجر کی نماز میں امام صاحب نے سورہ طہر پڑھی ہوگی دوسری رکعت. سورہ طہر میں ایک آیت ہے کہ اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جب کھانا کھلاتے ہیں قیدیوں کو غریبوں کو مسکینوں کو تو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے ہمیں بدلہ نہیں چاہیے ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے ہم تمہیں یہ کھانا کھلا رہے ہیں. تو شکریہ کی اور بدلے کی طلب مت رکھو میرے بھائی. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں وہ کاٹتے ہیں. میں درگزر سے کام لیتا ہوں وہ جہالت برتتے ہیں میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں.
تو اے اللہ کے رسول مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر واقعی میں ایسا ہے جیسا تم بیان کر رہے ہو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو گویا تم ان کے منہ میں جہنم کی راکھ بھر رہے ہو، یعنی تم تو جنت میں جا رہے ہو، جنت والا عمل کر رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ایسا کر کے جہنمی بن رہے ہیں۔ اور اے میرے صحابی، جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مددگار متعین کیے رہے گا ان لوگوں کے خلاف، تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا، بس تم اسی پر قائم رہو، تم ان کی مدد، ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے ہو کرتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، لیس الواصل بالمکافئ، برابری کی چاہت رکھنے والا، برابری کرنے والا رشتے کو جوڑنے والا نہیں ہے، رشتے کو جوڑنے والا وہ ہے جس سے رشتہ جوڑا توڑا جائے تب بھی وہ جوڑے۔ تو یہ چھٹی چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم کیا کریں، ہم شکریہ کی طلب نہ رکھیں، ہم بدلے کی طلب نہ رکھیں، بلکہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، لوگوں کا حق ادا کریں۔ نمبر 7، ساتویں چیز، رشتوں کو اگر کبھی تلخی آ جائے، اختلاف ہو جائے، باپ کی کوئی بات بری لگ گئی، ماں کی کوئی بات بری لگ گئی، باپ کو اولاد کی کوئی بات بری لگ گئی، تو اگر اختلاف ہو گیا ہے تو اختلاف ختم کریں، جھگڑا ختم نہ کریں، رشتہ ختم نہ کریں۔ اگر رشتے میں تلخی آئی تو تلخی ختم کریں، رشتہ ختم نہ کریں۔ بھائی ہم اگر کسی چیز کو قیمتی سمجھتے ہیں تو ہم اگر اس کے اندر کوئی کمی آ جائے تو ہم ریپیئرنگ کرواتے ہیں نا۔ بھائی ہمارے پاس 1 لاکھ کی گاڑی ہے، گاڑی میں کوئی اگر فالٹ آ گیا تو ہم گاڑی ریپیئر کراتے ہیں، گاڑی لے جا کے پھینک نہیں دیتے۔ ہاں اگر 100 روپے کا چپل ہم نے پہنا، چپل ٹوٹ گیا تو یہ ہوتا ہے کہ چھوڑو بھائی 100 روپے کا چپل ہے، دوسرا لے لیں گے، چپل پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ رشتے کو کیا سمجھتے ہیں، آپ اس تعلق کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو 100 روپے کے لائق سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس رشتے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو جھگڑے کو ختم کرو، صلح کی کوشش کرو، نہ کہ جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں میاں بیوی کے رشتے کا ذکر کیا۔ بھائی میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے قریبی رشتہ ہے، لیکن اس رشتے میں بھی تکرار آتی ہے، اختلاف آتا ہے، نوک جھوک ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی، بہت غور سے سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر میاں بیوی صلح کرنا چاہیں گے، اگر ملنا چاہیں گے، اگر میاں بیوی ساتھ میں رہنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ میں رہنے کا راستہ ضرور نکال دے گا۔ اصول ہے اللہ کا، اگر ہم ملنا چاہیں گے، ہم صلح کرنا چاہیں گے، ہم رشتے کو باقی رکھنا چاہیں گے، اللہ 1000 صورتیں نکال دے گا۔ اور ہم نے جب دل میں یہ طے کر لیا کہ اب بھائی سے رشتہ نہیں رکھنا ہے، اب باپ سے نہیں بولنا ہے، اب بہن سے بات نہیں کرنی، جب ہم نے پہلے ٹھان لیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا۔ تو اگر رشتے میں تلخی آ جائے تو تلخی ختم کریں، رشتہ ختم نہ کریں۔ اسی لیے ہماری شریعت نے بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے تعلق ختم رکھنا، تعلق توڑے رکھنا جائز نہیں۔ ہمارے لوگ زندگی پر بات نہیں کرتے اپنے سگے بھائی سے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ کہیں تو میں نے اتنی سختی دیکھی کہ ایک دوسرے کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے۔ بچوں کو وصیت کر دی جاتے خبردار میرے مرنے کے بعد فلاں کو مت بلانا، فلاں کو مت بلانا، میری مٹی میں شامل نہ ہو، میرے جنازے میں نہ آئے، اس کے جنازے میں تو مت جانا۔ کیا بات ہے، یہ جہالت ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی ایک بڑی بہن تھی حضرت اسما۔ حضرت اسما کی شادی ہوئی تھی حضرت زبیر کے ساتھ۔ تو حضرت اسما کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ظاہر حضرت عائشہ خالہ تھی، یہ بھانجے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کے کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ نے کوئی زمین جائیداد کا یا کوئی معاملے کا لین دین کیا تھا، اس لین دین سے حضرت عبداللہ بن زبیر ایگری نہیں تھے، راضی نہیں تھے۔ بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بڑے غصے میں کہا لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، عائشہ میری خالہ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ میں ان کو روکوں گا۔ خراب بات تھی، غلط بات تھی، اپنی خالہ کے بارے میں ایسا انہوں نے بولا۔ حضرت عائشہ کے کان تک بات پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ کو یقین نہیں ہے میرا بھانجا میرے بارے میں ایسا بول سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ایسا کہا ہے عبداللہ بن زبیر نے؟ لوگوں نے کہا ہاں ایسا کہا ہے۔ حضرت عائشہ نے غصے میں قسم کھائی، لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ ان لا اکلم ابن الزبیر ابدا، میں اللہ کی قسم کھا کے یہ نذر مانتی ہوں، یہ منت مانتی ہوں، آج کے بعد میں عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں۔ بھئی ہمارے یہاں اگر ایسا ہو جائے، اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے اور ایک بھائی یہ طے کر لے میں آج کے بعد اس سے بات نہیں کروں، تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ خاندان کے لوگ کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے لوگ کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دونوں جو پچ ہوتے ہیں، دونوں فریق ہوتے ہیں، وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے پھر ملنے کی کوشش کریں۔ ہمارے طرف یہ بھی رواج ہے، لوگ حج کرنے جانے لگتے ہیں تب سوچتے ہیں کہ بھائی
گیلے شکوے دور کرنے. یہ شادی بیاہ گھر میں ہوتا ہے تب سوچتے ہیں گیلے شکوے دور کرنے. عبداللہ ابن زبیر اپنی خالہ، ان کی خالہ نے قسم کھا لی میں بات نہیں کروں. عبداللہ ابن زبیر کو احساس ہوا کہ میری بات غلط ہے، مجھے اپنی خالہ کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں میری خالہ مان جائے، لیکن خالہ قسم کھا کے بیٹھی ہے، خالہ ماننے کو تیار نہیں. اب بخاری کے الفاظ ہیں فاستشفع ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر نے سورس لگایا، لوگوں کا سورس لگایا، لوگوں کا ذریعہ لگایا کہ کسی کے ذریعے میری خالہ مان جائے، مگر خالہ ماننے کے لیے تیار نہیں. خالہ کہہ رہی ہیں میں نے نظر مانی ہے، میں بات نہیں کروں گی عبداللہ ابن زبیر. آپ ذرا غور کیجیے گا عبداللہ ابن زبیر کا دماغ دیکھیے. انہوں نے دو صحابہ کو پکڑا، حضرت عبد الرحمن ابن اسود اور حضرت مسور ابن مخرمہ. یہ دو صحابہ تھے جن کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا. یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ حضرت آمنہ کا قبیلہ تھا، رسول کی ماں کا قبیلہ تھا، رسول کا ننیحال والا قبیلہ تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ سوچا بھئی میری خالہ کہیں پگھلے چاہے نہ پگھلے، رسول کے نام پہ تو پگھل جائے، رسول کی رشتہ داری کے نام پہ تو پگھل جائے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان دونوں صحابہ کو تیار کیا اور کہا یار دیکھو ایسی ایسی بات ہے، آپ کو کرنا بس یہ کہ میری خالہ کے پاس مجھے پہنچا دو اور تھوڑا سا تم لوگ میرے کوشش کر لو میرے لیے میری خالہ مان جائے. ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ان دونوں نے چادر اوڑھ لی اور عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ اما عائشہ کے گھر پہنچے. اب اندر داخل ہوئی، اندر پردہ لگا ہوا ہے، پردے کے اس پار اما عائشہ ہیں، اس پار یہ تینوں لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے جا کر کے جو ایک طریقہ ہے شریعت کا کہ کہیں ہم جائیں تو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے سلام کریں اور اجازت طلب کر کے لوگوں نے اجازت طلب کی. پھر ان لوگوں نے کہا کہ اندخل، کہ ہم اندر آ جائیں. اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ اندر. پھر ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم سب آ جائیں؟ اما عائشہ نے کہا سب آ جاؤ. اچھا اما عائشہ کو پتا نہیں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر بھی ساتھ میں آئے. جب تینوں لوگ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو یہ دو لوگ تو پردے کے اس پار ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر فوراً پردے کے اس پار گئے اور اپنی خالہ کے گلے لگ گئے اور زار و قطار رونے لگے اور اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ خالہ میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، اللہ کے واسطے میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، آپ اپنی قسم واپس لے لیں، آپ مجھ سے جو تعلق آپ نے توڑا ہے اس بات کو ختم کریں. اچھا اب یہ رو رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، اور ادھر سے یہ دونوں صحابی جو قبیلے بنو زہرہ رسول کے نانیحال کے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ دونوں بھی ادھر سے اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ اے ام المومنین، اے ہماری ماں، معاف کر دیں اپنے بھانجے کو، آپ رسول کی بیوی ہیں. کہ آپ نے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ رسول نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑ دے. آپ معاف. اما عائشہ پگھل نہیں رہی ہیں، اما عائشہ رو رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہتی ہیں بھائی میری قسم نہ توڑواؤ، میں نے بڑی سخت قسم کھائی ہے، میں نے اللہ کے نام کی نظر مانی ہے. لیکن ماحول اتنا ایموشنل ہو گیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں اور پھر اپنے بھانجے سے انہوں نے بات چیت شروع کر دی. اور پھر اس قسم کو جو توڑا تھا حضرت عائشہ نے، اس قسم کو توڑنے کے کفارے کے طور پہ 40 غلام انہوں نے آزاد کیے. اور بعد میں جب اپنی اس قسم کو یاد کرتی تھی رونے لگتی تھی اور اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو پوچھتی تھی. میرے بھائیو یہ صحابہ تھے، ان کے درمیان بھی اختلاف ہوا اور ایسا اختلاف ہوا کہ بات چیت بند ہو گئی، مگر انہوں نے دور کیا. تو بھائیو اگر اختلاف ہے تو اختلاف کو ختم کریں، رشتے کو ختم نہ کریں، قطع تعلق ہی نہ کریں. لا يدخل الجنت قاطع، تعلق توڑنے والا جنت میں نہیں جائے، رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے. اختلافات ہیں، تلخیاں ہیں، تلخیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، اختلاف کو ختم کریں، رشتے کو ختم کریں. 7 چیزیں ہو گئی. نمبر 8، خاندان میں اختلافات کی 8ویں وجہ تکبر، گھمنڈ. میں بڑا ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرا مقام زیادہ ہے، میری ویلو زیادہ ہے، میرا کاروبار بڑا ہے. یہ جو تکبر ہے بھائی، آپ کے پاس اگر بزنس زیادہ ہے، آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور آپ کا بھائی اگر غریب ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو حقیر کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی گزاریں، آپ بہترین زندگی گزاریں، اپنے بچوں کو اچھا پہنائیں، اچھا کھلائیں، مگر آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ اپنے غریب بھائی کو، اپنے کمزور بھائی کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ حقیر کریں. تکبر بڑی خراب چیز ہے میرے بھائی. تکبر اگر کسی کو سوٹ کرتا ہے تو اللہ کو سوٹ کرتا ہے. تکبر اگر کسی کو زیب دیتا ہے تو اللہ کو زیب دیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں العظمت ازارہ والکبریاء رداؤہ، تکبر اور کبریائی یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کو زیب دیتی ہے، انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. بھائی نبی نے رائی کے دانے کے برابر کہا تھا، یہ کٹال اور تربوز کے برابر کا تکبر ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ تکبر کو ختم کرو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا تھا کہ لوگوں سے گال پھلا کے نہ ملا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چل. تو تکبر کو اپنے دل سے نکال دو بھائی، تواضع پیدا کرو، نرمی پیدا کرو. اللہ کو نرمی پسند ہے.
ہمارے رسول سے بڑا انسان کوئی دنیا میں نہیں پیدا ہوا، لیکن ہمارے رسول کے اندر تواضع تھی، نرمی تھی. بیچ بازار میں کوئی بوڑھی عورت رسول کا ہاتھ پکڑ کے کوئی بات پوچھتی تھی، رسول بیچ بازار میں اس بوڑھی عورت کو اس کی بات کا جواب دیتے تھے اور احترام سے اس کی بات سنتے تھے. تو تواضع پیدا کریں بھائی. دولت اگر ہمارے پاس ہے، کاروبار ہمارے پاس ہے، نام ہے، عزت ہے، شہرت ہے، یہ ساری چیزیں اس بات کو الاؤ نہیں کرتی کہ ہم تکبر کریں، ہم گھمنڈ کریں. اللہ نے قرآن میں کہا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، جہنم متکبرین کا ٹھکانہ ہے، جہنم گھمنڈیوں کا ٹھکانہ ہے، جہنم مغرور لوگوں کا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ 8ویں چیز ہے، تکبر کو دور کرے، انشاءاللہ اختلاف ختم ہو جائے گا. نمبر 9، 9ویں چیز خاندان میں اختلافات کی 9ویں وجہ یہ ہے معاملات کا صاف نہ ہونا. 4 بھائی ہیں، مشترکہ کاروبار ہے، سب مل کر کے کام کر رہے ہیں. ایک بھائی الگ سے اپنی سیٹنگ کر رہا ہے، الگ سے کچھ پیسے بنا رہا ہے. بھائی تجھے الگ سے بنانا، تو الگ ہو جا. لیکن آپ اگر ایک مشترکہ اور جوائنٹ فیملی میں ہیں جہاں اس بیس پر کام ہوتا ہے کہ سارے لوگ پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو حساب کتاب ہوگا وہ لا کے دے دیں گے، اگر ایسے ماحول میں آپ بے ایمانی کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اسی لیے عربی میں کہاوت ہے تعاشروا کالاخوان، رہو بھائیوں کی طرح، آپس میں رہو بھائیوں کی طرح. وتحاسبوا کالغرباء، لیکن حساب کرو آپس میں پردیسی اجنبی کی طرح. جب حساب کی بات آئے تو بیٹا اپنے باپ کو بھی اجنبی سمجھے. حساب کتاب بالکل کلین اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. معاملات جب تک صاف نہیں ہوں گے، لین دین جب تک صاف نہیں ہوگا، خاندانوں کا اختلاف. آج کتنے خاندانوں میں 5 بھائی مل کر کے کاروبار کر رہے تھے، بٹوارا ہوا، برابر پراپرٹی ملی، برابر پیسہ ملا، قرضے جو تھے برابر بانٹ دیے گئے. بعد میں پتا چلا ایک بھائی نے الگ سے کروڑوں کی پراپرٹی بنا کے رکھی، ایک بھائی نے الگ سے کروڑوں کی سیونگ رکھی تھی. ان وجوہات سے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. آپ یقین رکھیں قرآن کی سب سے بڑی آیت دین ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت دین ہے جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے. وہ آیت دین کس بارے میں؟ نماز کے بارے میں نہیں ہے، روزے کے بارے میں نہیں ہے، زکات کے بارے میں، وہ لین دین کے بارے میں. اس آیت میں یہی سکھایا گیا کہ کسی سے بھی لین دین کرو، اگر کریڈٹ پر لین دین کر رہے ہو، اگر ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اور وہاں اللہ نے ایک بات کہی آیت دین کے اندر، اللہ نے فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، کہ مسلمانوں جب لین دین کیا کرو تو لکھا پڑھی کے ساتھ کیا کرو. یہی چیز اللہ کے یہاں انصاف والی ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں شک شبہ نہیں رہے گا. اگر تم لکھا پڑھی نہیں رکھو گے تو شک شبہ ہوگا، ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھو گے. تو لین دین بالکل صاف ہونا چاہیے میرے بھائی. جب تک معاملات صاف نہیں ہوں گے تب تک خاندانوں کا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. اب ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. نمبر 10، خاندانوں کا اختلاف اگر دور کرنا ہے تو ایک اور چیز ہے کہ ہمیں ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے. دنیا میں 2 انسان بھی ایسے نہیں ہیں جو سیم ایک دوسرے کی کاپی، کچھ نہ کچھ فرق سب کے اندر ہے. ہماری انگلیوں کے فنگر پرنٹ الگ ہیں، ہماری آنکھیں الگ ہیں، ہماری باڈی الگ ہے، ہمارے چہرے الگ ہیں. تو بھائی جب ہمارا ظاہر الگ ہے تو ہماری مینٹیلٹی بھی الگ ہے، ہمارا مزاج بھی الگ ہے. اگر باپ یہ چاہے کہ بیٹا 100% میری خواہشات کے مطابق ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. بیٹے یہ چاہیں باپ ہماری بالکل مرضی کے مطابق بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے. شوہر یہ سمجھے کہ بیوی بالکل میرے من کی اور میری خواہشات کی تابع ہو جائے، یہ ممکن. اللہ نے سب کا الگ الگ مزاج بنایا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ نے سورہ روم کے اندر فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے رنگ الگ بنائے، تمہارے چہرے الگ بنائے، تمہارے جسم الگ بنائے، تمہاری زبانیں، تمہاری لینگویج الگ بنائی. اللہ نے جب ہمیں الگ بنایا ہے تو مزاج بھی الگ ہے. تو دوسروں کو 100% اپنا ہم مزاج بنانے کی کوشش مت کرو، یہ پاسبل نہیں ہے. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. بھائی عورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی. البرأۃ خلقت من ضلع، پسلی سے پیدا. کیوں کہا رسول نے ایسا؟ بعض لوگ اس کو عورت کی جو ہے عورت کی کمی مانتے ہیں. وہ کبھی کبھی بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، بولتے دیکھ تیرے بارے میں حدیث موجود ہے، تو پسلی سے پیدا، تو ٹیڑھی رہے گی. بھائی یہاں اللہ کے رسول عورت کی خرابی نہیں بتا رہے ہیں، عورت کی خصوصیت بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ المرأۃ خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. لو تقیمها کسرتها، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو. تو عورت کو اگر وہ ٹیڑھی ہے، وہ پسلی کے جیسی ہے، تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ قبول کرو. بھائی رسول کے صحابہ میں الگ الگ مزاج ہے. حضرت ابو بکر کا مزاج الگ ہے، حضرت عمر کا مزاج الگ ہے، حضرت عثمان کا مزاج الگ ہے، حضرت علی کا مزاج الگ ہے. رسول پوری زندگی ابو بکر کو عمر نہیں بنا سکے، عمر کو ابو بکر نہیں بنا سکے. آپ بنانے پہ تلے ہوئے. آپ یہ چاہ رہے ہیں آپ کے 4 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا جیسا مزاج ہے ویسا چھوٹے کا ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟
रसूल से बड़े मुरब्बी तो नहीं हो सकते आप, रसूल से बड़े तरबियत करने वाले। रसूल अपनी पूरी जिंदगी में अबू बकर को अबू बकर की तरह ट्रीट करते रहे, उमर को उमर की तरह ट्रीट करते रहे, उस्मान को उस्मान की तरह ट्रीट करते रहे, और अली के साथ अली के जैसा बिहेव करते रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो दुनिया में लोगों के मिजाज अलग है मेरे भाई, उनके मिजाज के हिसाब से उनके साथ बिहेव करो, ट्रीट करो। इंशाअल्लाह अगर ये 10 चीजें जो मैंने बयान की हैं, इनको हम सब अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में, अपने खानदानों में नाफिज करने की कोशिश करें, मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह हमारे आधे से ज्यादा इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं। परवरदिगार से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारे खानदानों में मेल मोहब्बत पैदा फरमा दे, हम सबको मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है, कारोबार से परेशान है, अल्लाह उनके रोजगार में, उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह सबको खुशहाली अता फरमाए, अमन चैन और सुकून अता फरमाए। जो हमें से किसी भी किस्म की ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ में, उलझन में, परेशानी में है, अल्लाह उन सब की उलझनों और परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।